والذین هم لفروجہم حافظون، مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے، خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں، دعوت دے رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور بھاگ ہٹ جا یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ عرش الہی کا سایہ ہر کسی کو ملے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا سورج، جس کے اندر ابھی 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہے، یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی۔ یہ سورج جس کے اندر جس کی مسافت آج کے زمانے میں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ نہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل 9 کروڑ 30 لاکھ نہیں، صرف 1 میل، گرمی اتنی ہی ہوگی اس کے اندر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ، وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی، جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اپنے عملوں کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی ایڑی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ اور ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا، عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا، یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، ظہر پڑھ کے آیا، عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے، عصر پڑھ کے آیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی، مغرب پڑھ کے آیا، عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی، جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے، یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی، جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے۔ تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ دو انسان
کی ہوگی تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور پانچواں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال, جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا, برے کام کے لیے بلایا, واٹس ایپ سے بلایا, فون کر کے بلایا, موبائل پہ بول کے بلایا, امی ابو شادی میں گئے, آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم گھر میں اکیلے ہیں. کسی کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہو جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی. اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہو جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا اور کہا نہیں, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے تو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں, تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے, دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنے در کے بھی اصول بدلو. ہاں, جو چندہ جو ہوتا ہے نا, لاؤ مدرسے کے لیے, ایک آدمی دیکھ رہا ہے, اچھا اس نے کتنا دیا, 100 روپے, اب ہم 200 دیں گے. تو دکھاوا بہت چلتا ہے, اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں, تقریروں میں دیکھ رہا ہوں, جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا. جو صاحب چندہ کرتے ہیں, دیکھا کہ ہاں 10 روپے دی اللہ صاحب یہ دے, 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ, اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا, نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی ہی نہیں, 2000 والے نے جنت خرید لی ہے. عجیب سا لگتا ہے, جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت. خلوص دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں, اللہ نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے اسمارٹ ہو, اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا. نہیں, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. دیکھے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے, تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے, تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہو. اس لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت
اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. قربانی جو کرتے ہو نا اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا, اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. ڈر کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو.